کہا جاتا ہے کہ جو صورتحال ہمیں دنیا بھر میں نظر آتی ہے، جس پر غامدی صاحب بھی کبھی کبھی لب کشائی کرتے ہیں، جو ظلم بھی ہے، پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو حکومت کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ عملاً حکومت کر رہے ہوتے ہیں، اور دستور اور قانون جن لوگوں کو حکومت کی ذمہ داری دیتا ہے، وہ ان کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں اس وقت پاکستان کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو 70 سال کی تاریخ رکھتا ہے۔ پاکستان کے اندر فوج کا ایک کردار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ کردار تھا، اس کے خاتمے کا بھی ایک واحد ذریعہ ہے، اور وہ ہے انقلاب، بغاوت۔ اسی طریقے سے آپ آغاز کر سکتے ہیں سول نافرمانی یا قانون کے اندر رہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے جارحانہ اقدامات۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو کہ جہاں پر ایک ادارے نے، ایک پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ نے ملک کے اندر طاقت کا جو مرکز ہے اس پر ایک طریقے سے عملاً قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے؟ یہاں پر بھی کیا کوئی عملی بغاوت کسی بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے، یا پھر کوئی اور لائے عمل ہے جو آپ سجیسٹ کریں گے؟ ہمارا ملک اللہ کی عنایت سے ابھی تک محفوظ ہے۔ یعنی ایک معاملہ تو ہو گیا کہ دو حصوں میں سے ایک حصہ الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، لیکن محفوظ ہے۔ کسی قوم یا ملک کی حفاظت کی ذمہ داری اصلاً کس نے ادا کرنی ہے؟ قوت نے ادا کرنی ہے، اور قوت کا ارتکاز دور حاضر میں اب مختلف لشکروں میں نہیں ہوتا، وہ ریاست کی فوجی میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں فوج کا بیانیہ کے زیر عنوان وہ جو اس کے لیے استدلال پیش کرتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں۔ وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ملک فوج کی قوت سے قائم ہے، اور وہ ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اگر ملک کا تصور کیا جائے گا وہ ملک نہیں رہے گا، پھر وہ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائے گا جس طریقے سے بدقسمتی سے بعض ممالک تقسیم ہوئے ہیں۔ وہی صورتحال ہم لیبیا میں دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت بھی دیکھیے شام کے ایک حصے پر جہاں تیل کے ذخائر ہیں، امریکہ کا غلبہ ہے، کردوں کے پاس بہت سا علاقہ ہے، اسرائیل نے بہت سا علاقہ لے لیا ہے، تو اس ملک کے بھی بڑی حد تک حصے بکھرے ہو گئے ہیں۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت کے بعد کوئی چیز ہمارے ملک کی حفاظت کر رہی ہے تو ہماری افواج ہے۔ ان کے اندر کوئی اختلال پیدا کرنا، کوئی انتشار پیدا کرنا، ان کے اندر بغاوت کی کوشش کرنا، یہ آخری درجے کا جرم ہے۔ اس میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے خلفشار، اس طرح کے اختلال اور اس طرح کے انتشار سے ہماری قوم محفوظ رہے۔ ہمارے جو حالات ہیں ان میں یہ خواب دیکھنا کہ چشم زدن میں وہاں ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی، برطانوی طرز کی، امریکی طرز کی جمہوریت آ جائے گی، جو ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو تدریجی طریقے اختیار کرنے ہیں۔ ان تدریجی طریقوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جمہوریت، جمہوری روایات یا جمہوری اقدار وہ اپنے لیے کچھ پری ریکوزٹس رکھتی ہیں، وہ ہر حال میں آپ کو بہم پہنچانے ہوتے ہیں، ان کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وہی بات جو میں اس سے پہلے علی اور معاویہ کی کشمکش سے متعلق عرض کر چکا ہوں، دونوں ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہم اس اعتبار سے بھی محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور سیدنا علی تو ہم خاص طور پر جانتے ہیں کہ وہ السابقون الاولون میں سے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز ہیں۔ رسالت مآب نے ان کو بہت محبت سے پرورش کیا ہے، خود وہ ابتدا میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، وہ ہر مرحلے میں آپ کے ساتھ شامل رہے ہیں۔ ان کے فضائل و مناقب ایسے نہیں ہیں کہ جن کو نظر انداز کیا جا سکے، بڑی محبوب ہستیوں میں سے ہیں۔ اس سب کے باوجود میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس وقت آپ جمہوری نظام قائم کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کی رائے کی بنیاد پر کوئی نظم قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں، جو چیزیں پہلے آپ کو پوری کرنی چاہیے، ان کو میسر کریں۔ اگر آپ ان کو میسر نہیں کریں گے تو پھر انتخاب جمہوریت اور ملوکیت میں نہیں ہوتا، پھر انتخاب ملوکیت اور انارکی میں ہوتا ہے، ملوکیت اور انتشار میں ہوتا ہے۔ اس میں ملوکیت ہی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہی صورتحال ہمارے ملک کی ہے۔ یہاں پر بھی اگر انتشار، اختلال اور اس طرح کے انقلابی نعروں کے مقابل میں کسی کا انتخاب کرنا ہو تو فوجی کا انتخاب کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو اب بادشاہ سلامت نہیں ہے، اور بادشاہ سلامت کسی قبیلے یا عصبیت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ چیز ہم نے ختم کر دی۔ مجھ سے تو اگر آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ فطری طریقہ آزادی کے بعد ملیشیا نے اختیار کیا۔ یعنی انہوں نے اپنے ہاں اس طرح کی جمہوریت قائم نہیں کی، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل منارکی کو اختیار کیا، یعنی دستوری بادشاہت کو۔ ہم وہاں رہے ہیں، 10 سال ہم نے دیکھا ہے، مسلمان قوم کی تاریخ کو، اس کی نفسیات کو پس منظر میں رکھا جائے تو سب سے بہتر نظام وہ ہے۔ ہم نے بھی اگر اس کو اختیار کیا ہوتا تو بہت بہتری ہوتی، لیکن اس وقت قوتیں ہی دو ہیں،
یعنی ایک طرف ہمارے ہاں کا سیاسی نظام ہے، اس سیاسی نظام میں یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ ہم نے ایک دستور بنا لیا ہوا ہے، اس دستور پر کم و بیش اتفاق ہے۔ پھر ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں کچھ سفر طے کر چکی ہیں، وہ کچھ اقتدار کی تربیت بھی پا چکی ہیں، بڑی حد تک معاملات کو سمجھنے بھی لگ گئی ہیں، ان کے مابین بھی کسی حد تک موافقت کے اسباب موجود ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جو چیز جمہوریت کی بنیاد بنتی ہے وہ سیاسی جماعت ہے۔ تو اگر آپ سیاسی جماعت جیسی کہ ہونی چاہیے، یعنی وہ نیچے سے اوپر اٹھ رہی ہو، اس میں قیادت اسی طریقے سے تربیت پا رہی ہو، اس میں لوگوں کو وہ مواقع دیے جائیں جو ملکوں میں یہ جمہوری طاقتیں چاہتی ہیں کہ ان کو ملے، یا سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں یا سیاسی رہنما چاہتے ہیں کہ ان کو ملے، لوگوں کو آزادانہ طریقے سے خود ان جماعتوں میں اپنی بات کہنے کا حق ہو، ان کے ہاں لوگ اپنے آپ کو پیش کر سکیں کہ ہم ہیں جو تمہاری بہتر خدمت کر سکتے ہیں، ان میں کسی خاندان، کسی شخصیت کی عقیدت کے جذبات کے بجائے اصول، قاعدے، منشور وہ اصل بن چکے ہوں۔ اس طرح کی سیاسی جماعتیں ہیں جو جمہوری اقتدار کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی سیاسی جماعتوں کے نام پر کچھ گروہ ہیں، وہ کافی حد تک منظم ہوئے ہیں، ان میں سے بعض بہتری میں کچھ آگے بھی بڑھے ہیں، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ یا خاندانوں کی جاگیر ہے یا کسی شخصیت کے اسیر ہے، اس سے زیادہ ابھی ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ اس طرح کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے انتشار کو آپ دعوت دے بیٹھیں گے، چنانچہ اس میں تدریج کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ تو بالکل یعنی یہاں ہر حال میں آپ کو اپنے مقاصد سامنے رکھنے ہیں، دستور نے جو منزل طے کر دی ہے وہاں تک پہنچنے کی صحیح کرنی ہے، لیکن تدریجی طریقے سے اس کو کسی انقلابی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم اپنے ملک کی سالمیت کو برباد کر بیٹھیں گے، اور ایسے انتشار کو دعوت دیں گے جس سے پھر صدی دو صدی تک نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ اس طرح کے کھیل نہیں کھیلے جاتے، قوموں کی تقدیر کے ساتھ معاملات ایسے نہیں ہوا کرتے۔ اس وجہ سے میرے نزدیک ہمیں کسی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ضرورت ہے کہ لوگوں کا شعور بہتر کیا جائے، ان کے سوچنے کے انداز کو بدلا جائے۔ ظاہر ہے جب لوگوں کا شعور آپ بہتر کرتے ہیں تو اس کے مخاطب سیاستدان بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، مذہبی رہنما بھی ہوتے ہیں، فوج کے اکابر بھی ہوتے ہیں، فوج میں بھی انسان ہی ہیں۔ ہم نے جب تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ اس طرح کے بیانیے ترتیب نہیں دینے چاہیے تو کیا مقصد تھا اس کا؟ یہی تھا کہ ان تک بھی بات پہنچے، وہ بھی یہ سمجھیں کہ انہیں تدریج کے ساتھ پیچھے ہٹنا ہے اور ایک دستوری حکومت کو چلنے دینے کے مواقع پیدا کرنے ہیں۔ یہ تدریجی عمل ہے، اس میں شعور پیدا کیا جاتا ہے، یہ شعور مذہبی رہنما پیدا کرتے ہیں، یہ دانشور پیدا کرتے ہیں، اور یہ سیاسی جدوجہد بھی پیدا کرتی ہے۔ لیکن اگر سیاسی جدوجہد کو آپ فوج کے مقابل میں لا کر کھڑا کرنے کی صحیح کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ اس طرح کوئی انقلاب برپا کر دیں تو یہ انتشار، اختلال، بدنظمی اور انارکی کو دعوت دینا ہے۔ میں تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غم صاحب، یہ جو آپ فرماتے ہیں ہمیشہ کہ ایک تدریج کا طریقہ ہے، ظاہری بات ہے اس میں آپ نے شعور پیدا کرنا ہے، وہ سوسائٹی میں ہوگا، سوسائٹی ہی کے اعیان و اکابر ہوتے ہیں جو پھر ان مناصب پر پہنچتے ہیں اور اس شعور کی ریفلیکشن وہاں پہ آتی ہے۔ لیکن لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ بھائی 70 سال ہو گئے، تدریج کا طریقہ ہی چل رہا ہے، سیاستدانوں کو 2 2 2.5 سال کی حکومتیں ملتی ہیں، وہ آتے ہیں، پھر یہ لوگ آتے ہیں ان کو مار کے بھگا دیتے ہیں۔ تو اب سیاسی جماعتیں بننی ہیں، سیاسی جماعتیں بننے کا عمل خود ان کی نرسریوں میں ہوتا ہے، کوئی نئی جماعت آتی ہے تو اس کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ تو شعور کو اجاگر کرنے کے لیے بھی تو کوئی اسپیس چاہیے، وہ اسپیس اگر وہاں کی جو عسکری قیادت ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بہتر جنرل آ گیا ہے جس نے سیاست میں مداخلت کی نہیں ہے تو آپ کو اسپیس ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سب میں وہ تدریج کا آغاز کس دن سے ہوگا؟ اس لیے کہ 70 سال تو تدریج ہی کا سفر ہے ہمارا۔ وہ جو کچھ غلطیاں کرتے رہے ہیں ان پر ہم تفصیلی تنقید کر چکے ہیں، جی ہاں، یعنی کس طرح کے پروجیکٹ انہوں نے بنائے ہیں، اس میں کیا حماقتیں کی ہیں، اس کے کیا نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جان و مال کا کتنا نقصان ہوا ہے، اس میں جو پروجیکٹ خاص طور پر ہمسایہ ملکوں سے متعلق بنائے گئے ان میں کیسی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہر روز ہم سنتے ہیں کہ آج 8 ہمارے فوجی شہید ہو گئے، آج 7 شہید ہو گئے، آج 4 شہید ہو گئے، وہ سب اپنی جگہ۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ چیز گوارا نہیں کی جا سکتی کہ کوئی اختلال اور انتشار کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تدریج کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ اس پر توجہ دیتے ہیں کہ ہمیں وہ پری ریکوزٹ فراہم کرنے ہیں، وہ کئی صورتوں میں فراہم ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نظر پیچھے ڈال کے دیکھیں، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ آزاد اخبار نکالا جا سکتا ہے، کہ اب بھی وہی صورتحال ہے۔ اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کیا پی ٹی وی کے سوا بھی کوئی چینل قائم کیا جا سکتا ہے، کوئی تصور نہیں تھا۔
آپ ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھیے. اسی طرح تنقید کے مواقع کہاں تک ہو سکتے ہیں آپ تقابل کر کے دیکھیں، اس میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے. سیاسی جماعتیں ہمارے ہاں اس طریقے سے تھیں نہیں. ایک جماعت تھی جس نے یہ ملک بنایا تھا. 71 کے انتخابات سے پہلے ایک نئی جماعت وجود میں آئی، وہ اس وقت سوشلزم کا نعرہ لے کے آئی تھی. خود اس کو ارتقاء اور تدریج کے بہت سے مراحل سے گزرنا تھا، وہ گزری ہے. اس میں بڑے حادثے اس جماعت کے ساتھ ہوئے ہیں. یہ اپنی جگہ بالکل درست، لیکن آپ کو بہرحال یہی کرنا ہے کہ آپ اس پہ توجہ دیں کہ سیاسی جماعتیں حقیقی سیاسی جماعتیں بنیں. یعنی ان میں آتے وقت آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھے کسی شخص یا کسی خاندان کی بستہ برداری کرنی ہے. اچھے لوگ، باوقار لوگ، وہ لوگ جو اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، جن کے اندر قیادت کی صلاحیت ہے، وہ فیصلہ کریں کہ ہم ان کا حصہ بنیں گے. ان کے لیے وہاں وہ مواقع موجود ہوں جن میں وہ بلاگ طریقے سے اپنی بات کہہ سکیں، انصاف کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. خود جماعتوں کے اندر انتخابات کی روایت قائم کی جائے، یعنی وہ انتخابات جن میں اس کا کوئی تصور نہ کیا جا سکتا ہو کہ لوگوں کو کسی خاص طریقے سے ایک جانب ہانکا جا سکتا ہے. خود ان کے اندر فیصلے کیسے ہونے چاہیے، ان کے ادارے کیسے فیصلے کریں، بحث کس طریقے سے ہو، یہ سب روایات مستحکم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس میں کبھی کوئی رکاوٹ ڈالی بھی نہیں گئی. تو میرے نزدیک یہ وہ کام ہے جو پہلے مرحلے میں کرنے کے ہیں. یہ جس طرح ہوتے چلے جائیں گے اور سیاسی جماعتوں میں ایک خاص اخلاقی وقار آ جائے گا، ان کے فیصلوں میں جمہوریت آئے گی، ان کے اندرونی ماحول میں ایک دوسرے کا احترام آ جائے گا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ افواج کوئی پروجیکٹ بنا کے کبھی اس آدمی سے کام لے لیں اور کبھی اس آدمی سے کام لے لیں. پھر پوری سیاست ان کے مقابل میں کھڑی ہوگی، لیکن اصولوں پر. مقابل میں اس معنی میں نہیں کہ کوئی تخریب کر رہی ہے یا خود فوج میں کوئی انتشار پیدا کر رہی ہے، بلکہ اس جگہ کہ اس کا ایک موقف ہے، اس موقف کے ساتھ اپنی بات استدلال سے کہہ رہی ہے. یہ صورتحال ابھی تک ہمارے یہاں پیدا نہیں ہو سکی. تو میرے نزدیک بات یوں نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنے کا موقع نہیں ہے. بے شمار کام ہیں جن کے کرنے کے لیے مواقع ہیں، اسپیس ہے، لیکن ہم ان کاموں کو چھوڑ کر جلد بازی میں مبتلا ہوتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک نعرہ ہو لگایا جائے گا، اس کے بعد ہم اقتدار میں پہنچ جائیں گے، اور یا پھر دائیں بائیں مختلف لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون ہماری مدد کرنے کے لیے آتا ہے. یہ بجائے خود فکر و نظر کا افلاس ہے. صحیح طریقہ یہ نہیں ہوتا. اپنے ملک کی سالمیت کو مقدم رکھنا چاہیے. افواج قوت فراہم کرتی ہیں، ان میں کسی انتشار کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جو کچھ بھی انہوں نے اس ملک میں پچھلے 60-70 سال میں غلط اقدامات کیے ہیں، ان پر شائستہ مہذب تنقید جاری رکھنی چاہیے. یہ تنقید ان کو پیچھے ہٹنے پہ آمادہ کرے گی، خود ان کے اندر شعور بہتر کرے گی، اور سیاسی جماعتوں کو اپنے آپ کو مستحکم کرنا، صحیح اصولوں پر استوار کرنا، اپنے اخلاقی مقدمات کو درست کرنا، یہ مزاحمت کی ایک شائستہ قوت پیدا کرے گا. ان دونوں کے امتزاج سے تبدیلی آئے گی اور لازمن آئے گی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا، ہم سب خاتمے سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک جو دوسری طرف کا ذہن ہے اس کا ایک چھوٹا سا مقدمہ جو ہمارے یہاں آج کل بہت رائج ہے، اس کو میں آپ کو پیش کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہا ہی جاتا ہے کہ بھائی آپ آتے ہیں ہماری سیاسی جماعتوں میں مداخلت کرتے ہیں، جوڑ توڑ کرتے ہیں، انتخابات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اپنی منمانی قیادت کو لا کر اختیار پہ برجمان کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں بھی معیشت کا، جان کا، مال کا، آبرو کا، سب کا نقصان ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہماری تاریخ میں تو ملک بھی دو لخت ہوا. تو آپ جب ہمارے ساتھ یہ جوڑ توڑ کرتے ہیں تو ہم آپ کے ادارے کے اندر یہ تقریب کیوں نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم آپ کے بھی من پسند جرنیلوں کو الگ الگ کریں اور اپنی طرز کی جو جرنیل ہیں ان کو اوپر لے کر آئیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم حکومت کی خواہش پورا کریں. دونوں طرف تو برابر کا معاملہ ہو رہا ہے. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ان کے اس اقدام کے نتیجے کے تو ہمارے سامنے اثرات آتے ہیں. یہ جو سیاستدان اگر اس طرح کا کام کرتے ہیں، اس کا جو نتیجہ ہے کیا وہ اسی نوعیت کا نتیجہ ہوتا ہے یا وہ پھر ملک کی بربادی کی صورت میں نکلتا ہے؟ یہ تو آخری درجے کا جرم ہے. یعنی اس طرح کے اختلافات پیدا بھی اگر کرنے ہیں تو وہ سیاسی جماعتوں کے باہمی معاملات میں ہوتے ہیں. وہاں منشور کا اختلاف ہوگا، مقاصد کا اختلاف ہوگا، شخصیتوں کا اختلاف ہوگا، بشری کمزوریوں تک کو بھی ملحوظ رکھا جا سکتا ہے. فوج پر ملک کھڑا ہے، اس میں یہ انتشار کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی جگہ کسی ملک کی افواج میں اس طرح کی صورتحال پیدا کرتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے ملک سے ہاتھ دھونے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کے بعد جن لوگوں کو آپ اپنے لیے استعمال کریں گے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کو قیادت میں بٹھائیں گے؟ ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجیے مشرق وسطیٰ میں بادشاہتیں کس طرح گئی تھیں، آمریتیں کس طرح ختم ہوئی ہیں. جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ آئیں گے تو پھر اپنی بندوق لے کر آئیں گے. میرے نزدیک تو میں نے جس طرح کہ عرض کیا، فکر و نظر کا افلاس ہے اس طرح سوچنا. ملک فوج پر کھڑا ہے، فوج ریاست کا ادارہ ہے، اس کا تحفظ کرنا، اس کو ہر لحاظ سے وقار کے ساتھ قائم رکھنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ملک کے ساتھ وفاداری رکھنے والے لوگوں کا فریضہ ہے. سیاست کو سیاست کے میدان میں ہونا چاہیے، یہ اس کا میدان نہیں ہے. سیاسی جماعتیں آپس میں اپنا نقطہ نظر پیش کریں،
اس میں اگر کوئی خرابی ہوتی ہے تو مل کر جدوجہد کریں، آپس میں مذاکرات کر کے وہ متحدہ لائے عمل بنائیں، جس کے نتیجے میں فوج کے پاس اس کی گنجائش نہ رہے کہ وہ کبھی کسی کو اپنا اعلیٰ کار بنا لے اور کبھی دوسرے کو اپنا اعلیٰ کار بنا لے۔ یہ سب کچھ سیاست کی سطح پر ہونا ہے۔ اس کو اس سطح پر کرنے کے معنی تو یہ ہے کہ ہم گویا اپنی قبر خود کھود رہے ہیں، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مار۔ بالکل واضح ہو گیا غامدی صاحب سے ہم انقلاب کے پس منظر میں گفتگو کر رہے تھے۔ شام سے ہم پہنچے پاکستان سے سفر کریں گے افغانستان کا، کہ ایک انقلاب خود ہماری یہاں کے رجیم نے وہاں بپا کیا، اور کل کی خبر یہ ہے کہ طالبان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ پاکستان ماضی سے سبق سیکھے، اور تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان نے ان انقلابیوں پر فضائی حملہ کیا ہے کہ جن کی آمد کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چمک جاتی تھیں۔ اس انقلاب کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، غامدی صاحب سے زیر بحث لے کر آئیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا کب اصولی سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا دین کی رہنمائی میں، آپ نے اس کا جواب بھی دیا، گفتگو یہاں سے بڑھی اور یہ چیز زیر بحث آئی کہ کیا ہمارے ملک کے اندر بھی اگر وہ حالات پیدا ہوتے ہیں جو آج کل بعض لوگ بتاتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، ریاست جس کا کام لوگوں کو پروٹیکشن دینا ہے وہ اس میں ناکام ہو رہی ہے، ہمارے الیکشن چوری کیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ظلم و جبر کی داستانیں سنائی، کیا اس سب پس منظر میں بھی کوئی انقلاب، کوئی جدوجہد مسلح طور پر کی جا سکتی ہے جس سے ریاست کو یرغمال بنا کے اس کا نظم و نسق اپنے ہاتھوں میں لیا جائے؟ تو اس پر بھی آپ نے تبصرہ کیا۔ ایک بڑی تعداد میں ہمیں غامدی صاحب کے اس موقف پہ تنقیدات موصول ہوئی ہیں، اور جو لوگ ہمارے طرز عمل سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم یک طرفہ طور پہ گفتگو نہیں کرتے بلکہ براہ راست غامدی صاحب کے سامنے ان تنقیدات کو پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اس پر اپنا نقطہ نظر واضح کر سکیں۔ ہم صاحب سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، کہا یہ گیا کہ جو کچھ آپ نے دینی لحاظ سے اپنا رجحان بیان کیا، نتیجے کے اعتبار سے یہ پاکستان کے اندر اس وقت جو جرنیل ہیں، مسلح قوتیں ہیں، ہماری ملٹری ہے، ان کا بیانیہ معلوم ہوتا ہے، گویا ان کی ایما یا ان کی خواہش یا ان کو فائدہ پہنچانے کی گفتگو معلوم ہوتی ہے۔ اسٹیٹ نام کی جب کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ اسٹیٹ کسی کو خوارج قرار دے سکتی ہے؟ میں نے جب فوج کا بیانیہ کے زیر عنوان گفتگو کی تھی تو یہ بتایا تھا پاکستان کو اپنی پیدائش سے دو امراض لاحق ہیں۔ یہ پیدائشی امراض ہیں، ایک یہ کہ یہاں فوجی حکومتیں ہیں یا جمہوری حکومتیں قائم ہوں گی، اور دوسرے یہ کہ یہ ایک قومی ریاست ہوگی جیسے کہ جدید زمانے میں قومی ریاستیں ہیں، یا ایک مذہبی ریاست ہوگی جس میں کوئی مذہبی طبقہ لوگوں میں اپنی آمریت قائم کر کے اپنے طریقے سے نفاذ شریعت کرے۔ ٹھیک، یہ کشمکش رہی ہے، اس کا مختلف پہلوؤں سے میں نے تجزیہ کیا ہے۔ اس میں خاص طور پر فوج کا بیانیہ کے زیر عنوان یہ بتایا تھا کہ ہمارے جرنیل کن جرائم کا ارتکاب کرتے رہے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ 3 مرتبہ اس ملک میں دستور کو معطل کر کے یا دستور کو ختم کر کے، پہلی مرتبہ تو ختم ہی کر دیا گیا تھا 56 کا دستور، مارشل لاء کے تحت حکومتیں قائم کی گئی ہیں، نئے دستور دینے کی صحیح کی گئی ہے جیسے کہ 62 کا دستور دینے کی صحیح کی گئی۔ یہ سب کے سب میرے نزدیک کبیرہ گناہ کے درجے کی چیزیں ہیں۔ یعنی جس وقت آپ ایک دستور بنا لیتے ہیں تو وہ دستور قومی میثاق ہوتا ہے، اس کی حیثیت ایک ایسے معاہدے کی ہے جس کی کسی حال میں خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان میں یہ ہے کہ جب وہ آپس میں عہد کر لیتے ہیں تو کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ قومی میثاق ہے، قومی عہد نامہ ہے جس میں قوم بھی شامل ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر اس کے ادارے اس کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ مائدہ میں اس امت کی تاسیس کا اعلان کیا تو سورہ کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو جو معاہدے تم نے آپس میں کیے ہیں، جو اللہ سے عہد باندھے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے باندھے ہیں، یا آپس میں کوئی عہد معاہدہ کیا ہے، ان سب کی پابندی کرو۔ تو عہد اور معاہدے ہماری ذاتی، انفرادی، ہماری معاشرتی زندگی کی بھی تنظیم کرتے ہیں، لیکن کسی قوم میں اس زمانے میں جو سب سے بڑا عہد ہوتا ہے یا میثاق ہوتا ہے وہ دستور ہے، اس کو معطل کر دیا جائے، اس کی خلاف ورزی کی جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی یہ کوئی غلطی نہیں ہے، محض ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے کوئی عذر پیش کیا جا سکے، یہ آخری درجے کا جرم ہے۔ تو میں نے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں روزنامہ پاکستان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، اے کاش ہمارے جرنیل اس بات کو سمجھ سکے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے بعد سیاست میں جو بار بار کی مداخلت ہے وہ کس طرح اس قوم کے لیے تباہی کا موجب ہوئی ہے، اس سے کیا خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ سیاسی لیڈروں کو خود انتخاب کر کے سیاسی لیڈر بنانے کی صحیح نے کیا کیا قیامت ڈھائی ہے، اس سے ہم کس طرح سیاسی عمل کی برکات سے محروم ہوئے ہیں۔
کہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ خارجہ امور میں بھی جو پالیسی اختیار کی گئی وہ ایک احمقانہ پالیسی تھی. یہ اسی کے نتائج ہیں جو اس وقت قوم بھی بھگت رہی ہے، ہماری افواج بھی بھگت رہی ہیں اور ہماری سیاست بھی بھگت رہی ہے. اندازہ کیجئے کہ جب میں متنبع کر رہا تھا بار بار کہ ایک خاص نقطۂ نظر کے ماننے اور جاننے والے لوگ جو جمہوریت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کی آپ پشت پناہی کر کے اپنے ہمسائے میں ایک حکومت بنا دیں گے، اور وہ جس نقطۂ نظر کے حاملین ہیں اس کی بنیاد ان کے نزدیک مذہب پر ہے، اور یہاں کے سب مذہبی ادارے ان کو وہی تعلیم دیتے رہے ہیں، تو یہ آپ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں. یہ اندازہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. چنانچہ اب دیکھ لیجئے کہ وہی لوگ جن کے بارے میں ہم کبھی یہ کہتے تھے کہ وہ تو ہمارے پشت پناہ بن جائیں گے، ہماری ایک پوری سرحد محفوظ ہو جائے گی، اب اسی پر ہم لڑنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں. ان سب چیزوں کے بارے میں آپ دیکھیے پچھلے 15-20 سال میں نے بار 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 یہ بتایا ہے یہ صحیح رویے نہیں ہے. یہ کس نے کیا؟ یہ حقیقت ہے کہ جیسے بھی سیاستدان خود ہی لوگوں نے بنا رکھے تھے وہ بھی مزاحمت کرتے رہے اور توجہ دلاتے رہے کہ یہ کام آپ نہ کریں. اس کی بنیاد پر پاکستان عالمی سطح پر بھی تنہا ہوا. اس میں عالمی طاقتوں کو بھی یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ منافقانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں. اس سے خارجہ سطح پر، داخلی سطح پر معاشی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس سے کسی قوم کی کریڈیبلٹی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اس کے نتائج بڑے غیر معمولی ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب بڑے جرائم ہیں جن کا ارتکاب ان جرنیلوں نے کیا ہے. ایسا ہی معاملہ قانون کی حکمرانی کو نہ ماننے کا ہے. یعنی اگر آپ براہ راست حکومت نہیں بھی کر رہے تو ایسے طریقوں سے اپنے معاملات کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں جگہ جگہ قانون کو گویا اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ لیا جاتا ہے. لوگوں کو پکڑ کر اگر بند کیا جائے گا اور کسی قانونی کارروائی کے بغیر ان کو تعذیب کا نشانہ بنایا جائے گا، تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، ان کی بے حرمتی کی جائے گی، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں؟ یہ سب جرائم ہوئے ہیں، یہ کیے گئے ہیں. لیکن ان سارے جرائم کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا ریاست ختم ہو گئی؟ پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان میری شناخت ہے، پاکستان ہی کے ساتھ میرا وہ تعلق ہے کہ اگر دنیا میں ہر جگہ سے نکال دیا جائے تو وہ ایک جگہ ہے کہ جہاں میں وقار کے ساتھ داخل ہو سکتا ہوں. میں اس کے بارے میں یہ تصور قائم کروں کہ وہ ریاست ختم ہو گئی. یعنی ان جرائم کی وجہ سے میں اپنا سارا غصہ اور اپنا رد عمل اب ریاست کے خلاف ظاہر کروں گا. اسی طرح یہ اگر جرنیلوں کے اقدامات ہیں تو اس میں اس ادارے کا بحیثیت ادارہ کیا جرم ہوا جس کو ہم فوج کہتے ہیں؟ وہ تو ریاست کی بنیاد ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. وہ ادارہ قائم ہے تو ریاست قائم ہے. کوئی حکومت ریاست کی باقاعدہ قومی فوج کے بغیر اس زمانے میں کھڑی نہیں ہو سکتی. اور ہمارے جیسے ملک کی حکومت، جو لوگ یہاں حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بغیر حکومت کر لیں گے. تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا پھر ہم اس نتیجے تک پہنچ جائیں. تو میں نے بار بار یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ فوج کے جرائم ہیں. ان جرائم کو جس وضاحت کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے وہ فوج کے بیانیے میں سن لیجیے. اس کے ایک ایک لفظ پر میں قائم ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ فوج کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے، جرنیلوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے. جو سیاستدان فوج کے پروجیکٹس میں ان کے اعلی کار بنے ہیں ان کو خاص طور پر اپنی خلوتوں میں غور کرنا چاہیے کہ یہ ہم کیا کرتے رہے ہیں. یہ سب باتیں کہی جا چکی ہیں. اس وقت یہ سوال زیر بحث نہیں تھا کہ ان کے جرائم کیا ہیں، غلطیاں کیا کی ہیں انہوں نے. اس وقت جو چیز زیر بحث تھی وہ یہ تھی کہ اس صورتحال کا علاج کیا ہے، کرنا کیا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سب کچھ کے بعد بس اللہ کی عنایت سے ہمارا ملک قائم ہے. یعنی یہ صحیح ہے کہ مشرقی پاکستان انہی حماقتوں کی وجہ سے، انہی جرائم کی وجہ سے الگ ہوا، لیکن جیسا کچھ بھی ہے یہ ملک قائم ہے. یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہمارا فخر ہے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے ادارے ہمارے ادارے ہیں. تو یہاں کیا بغاوت کی جائے گی؟ کیا ریاست کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے گا؟ میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. میرے نزدیک یہ شرعاً بھی غلط ہے، یہ اللہ کے قانون کی روح سے بھی فساد فی الارض ہوگا، یہ اخلاقاً بھی بالکل غلط ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ تدبیر کے لحاظ سے بھی صرف اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے. اس کے نتیجے میں جو لوگ اقتدار کے خواب دیکھ رہے ہیں ان کو اقتدار نہیں ملے گا. اس کے نتیجے میں جو خلفشار پیدا ہوگا اس سے اس خلفشار کی علمبرداری نکلیں گے، اور وہاں پھر طاقت اور بندوق کی فیصلہ کرے گی. یعنی آپ اس آسمان سے گرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں یہ کھجور موجود ہے جس میں آپ کو اٹک کے پھر مرنا ہے. تو یہ دینی لحاظ سے بھی غلط. ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی قائم ہے اس نظم اجتماعی کو ہم مختل کرنے کی کوشش کریں، اس میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس میں قائم ہونے والی حکومتیں، اس میں کیے جانے والے اقدامات
ان کی ہم تنقید کرتے ہیں، ان پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، ان کی ہم غلطی واضح کرتے ہیں، جیسے میں کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ ان جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے، ان گناہوں کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ اس پر یہ حقیقت ہے کہ اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہوں کہ واقعی کوئی سیاسی قیادت قوم کی ذمہ داریاں سنبھالے، تو ان لوگوں کا اگر وہ زندہ ہوں تو احتساب کرنا چاہیے جنہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں، انہیں کٹارے میں لانا چاہیے۔ لیکن قوم کے خلاف، فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف ہم بغاوت کریں گے، کوئی کام کریں گے، میں اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ میں اس کو بھی اسی درجے کا جرم سمجھتا ہوں جس طرح کے جرائم کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے صرف دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اپنی قوم کا شعور بیدار کریں۔ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو ہماری قوم کا سیاسی، سماجی، معاشرتی اور مذہبی شعور انتہائی پست ہے۔ اگر آپ لوگوں کا جائزہ لیں تو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہے جو یہ جانتی ہی نہیں کہ علم و استدلال کیا چیز ہوتی ہے، یہ جانتی ہی نہیں کہ شرفاء کے درمیان اختلاف کیسے کیا جاتا ہے، یہ جانتی ہی نہیں کہ اگر آپ کو کسی رائے میں کسی دوسرے سے اختلاف ہے تو اس کو بیان کرنے کے آداب کیا ہیں۔ میں نے 50 سال تک علماء سے اختلاف کیا ہے، مذہبی اختلافات میں اپنی رائے دی ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ میں نے کسی کے محرکات طے کیے ہو، میں نے کسی کے اخلاقی وجود پر حملہ کیا ہو، کبھی کسی شخص کے بارے میں کوئی شرافت اور تہذیب سے ہٹ کے بات کی ہو، استدلال کی بات۔ بہت بڑی اکثریت ہمارے ہاں مختلف شخصیتوں کی اثارت میں زندگی بسر کرتی ہے۔ کوئی حضرت ہیں، کوئی علامہ ہیں، کوئی مولانا ہیں، کوئی شیخ الاسلام ہیں۔ ان کی عقیدت میں وہ زندگی کے سارے حقائق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنا سوچنے سمجھنے کا عمل ہی معطل ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال بعض سیاستدانوں کے معاملے میں ہے۔ ان کے جب وہ اسیر ہو جاتے ہیں تو ایک مثالی دنیا اور رومانوی دنیا میں اپنے اس مسیحا کی پرستش میں وہ طرح طرح کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ بس یہ آ جائے گا تو آسمان سے ہن برسے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہو جائیں گی۔ درحال ہے کہ یہ محض فریب نظر ہوتا ہے، فریب خیال ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں۔ تو یہ بہت بڑی تعداد کا حال یہ ہے، وہ اس مقام پر زندگی بسر کرتی ہے۔ اس سے اوپر جو لوگ ہیں ان کی بھی ایک اچھی تعداد ہے، وہ ما الفینا علیہ آبانا میں زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی وہ روایت کی پرستش میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، شخصیت کی تو نہیں لیکن روایت کی پرستش میں۔ ان سے لڑتے ہوئے بھی ہم نے 50 سال گزار دیے ہیں۔ بڑی تھوڑی تعداد ہے ابھی اس قوم میں یا اس ملک میں جس میں لوگ علم اور استدلال کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی مختلف بات کی گئی ہے تو دوسرے کی عزت کو قائم رکھ کر وہ اس سے کیسے استفادہ کریں گے۔ وہ یہ مان کر گفتگو شروع کرتے ہیں کہ ہماری رائے غلط ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں جب میں دیکھتا ہوں کہ فلاں بات اگر کسی نے کر دی ہے تو اب اس سے دین بھی نہیں سیکھنا۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ کس پست ذہنیت کا بیان ہے؟ یعنی کیا میں آئنسٹائن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس سے سائنس بھی نہیں سیکھنی اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ عجیب۔ یہ پستی ہے اس میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک جو بات میں نے کہی ہے، جو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب جرائم اپنی جگہ، لیکن ہمیں اپنی قوم کا شعور بہتر کرنا ہے۔ یہ شعور علماء کو بہتر کرنے کی صحیح کرنی ہے، دانشوروں کو، اساتذہ کو، وکلاء کو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ علم و استدلال کا رویہ اختیار کریں اور یہ بتائیں۔ جس وقت شعور بہتر ہوگا تو شعور کہیں غار میں بہتری کے مراحل نہیں طے کرتا، وہ میدان ہی میں کرے گا۔ وہاں پر وہی لوگ آپ کی فوج میں جائیں گے، وہی لوگ آپ کی پولیس میں جائیں گے، وہی آپ کی سیاست میں نمایاں ہوں گے۔ اگر لوگ اس پستی سے نکل آئیں جس میں وہ شخصیتوں کی اثارت میں مر رہے ہوتے ہیں یا اپنے رومان کی نظر کر رہے ہوتے ہیں اپنے شب و روز، پھر وہ علم و استدلال کے ساتھ بات سننا شروع کریں گے، پھر کبھی اس طرح کے جرائم کی کوئی جرت نہیں کرے گا جس طرح کے جرائم ہمارے ہاں ایک فوجی جرنیل کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے پہلی چیز یہ ہے۔ اور دوسری میں نے یہ عرض کی تھی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی جماعتیں بنے، یعنی وہ جو سیاسی اقدار میں بیان کرتا ہوں، جمہوریت، بنیادی حقوق کی حفاظت، قوموں کا حق خود ارادی، قانون کی حکمرانی، اس کا نمونہ بنے۔ وہ تو 2 قدم چلنے کے بعد خود قانون کی دھجیاں اڑانے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ بتانا کہ قانون شکنی کوئی عیب ہے یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو جو آج اپنی جد و جہد میں قانون کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان سے یہ کیسے توقع کریں کہ وہ کل اقتدار میں آ کر قانون کا احترام کریں گے؟ تو ان اقدار کا شعور خود سیاسی جماعتوں میں ہو اور ایسی سب سیاسی جماعتیں بنیں جو نیچے تک اس کا بہترین نمونہ ہو۔ اب اس کے بعد جا کر کہیں وہ خواب دیکھا جا سکتا ہے کہ ہماری افواج بھی اپنے صحیح مقام پر چلی جائیں، جرنیل بھی پیچھے ہٹ جائیں اور وہ بھی اسی طریقے سے بات کرنا سیکھیں جیسے جمہوری حکومتوں میں یہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو جرائم کیے گئے ہیں اور یہ دونوں جو منصوبے بنا کر اقتدار کی طاقت کو غلط استعمال کیا گیا ہے، اس پر خود اپنا احتساب کریں اور پھر اس کے بعد آئندہ سے اس کے لیے توبہ اور تلافی کے ساتھ ان لوگوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے مختلف وقتوں میں اس طرح کے جرائم کیے ہیں۔ یہ عمل ہوگا انشاءاللہ
لیکن اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کے کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو طالبان نے اختیار کر رکھا ہے، ایک دوسرے ملک میں ہمارے ہی لوگ جا کر وہاں اس حکومت سے لڑ رہے ہیں، ہماری افواج سے لڑ رہے ہیں، ہمارے ہی بیٹوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اس کی تائید میں کروں گا؟ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ داخلی سطح پر تبھی اس چیز کو میں قبول کر سکتا ہوں کہ قانون شکنی کر کے آپ قانون کی حکمرانی کو بحال کر سکتے ہیں۔ بہت اہم بات۔ یعنی جو لوگ اس وقت قانون کی حکمرانی کو قائم نہیں ہونے دے رہے، یا جو لوگ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو اپنی طاقت کو غلط استعمال کر رہے ہیں، جو لوگوں کو قانون سے ماورا اٹھا کر تعذیب کے نشانے بناتے ہیں، وہ تو جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اگر مقابل میں آنے والے بھی جرائم پیشہ ہو جائیں گے تو پھر ان سے کیا توقع کی جا سکتی؟ نقطہ بالکل واضح ہو گیا غم صاحب، یہ چیز جو آپ نے بتائی ہے، غامدی صاحب نے آج پہلی دفعہ نہیں بتائی ہے، جو لوگ ان سے واقف ہیں، ان کے کام سے واقف ہیں، ہر طرح کا الزام غامدی صاحب پر لوگ دھر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ کسی وقت زندگی کے کسی مرحلے پر انہوں نے اس طرح کی قانون شکنی کو بالخصوص فوج کی جانب سے کی جانے والی خلاف آئین، خلاف دستور، خلاف انسانیت کسی اقدام کی کسی سطح پر کبھی کوئی حمایت کی ہو، فوج کا بیانیہ سن کے لوگ اپنی اس غلط فہمی کو رفع کر سکتے ہیں۔ اچھا غم صاحب، ایک اور بات کہی جاتی ہے، لوگ ایک فہرست بھی پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو پچھلے سال یہ ہوا، 4 مہینے پہلے یہ ہوا، 6 مہینے پہلے یہ ہوا۔ ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مثال کے طور پر ایک زیادتی ظلم ہو گیا، یہ اس سے 5 سال پہلے، اس سے 7 سال پہلے، اس سے 8 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا، اگر تو شعور کھل گیا ہے اور حقیقت واضح ہو گئی ہے اور پتہ چل گیا ہے کہ معاملات میں خرابی کا رشتہ اصل میں یہ قوت تھی، تو اس قوت نے اقدامات جو ہیں وہ ابھی 2020 کے بعد تو شروع نہیں کیے، اس سے پہلے بھی اس پر ایک خاموشی ہوتی ہے، اس پر ایک سکوت ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے زبان حال سے کہ وہ جو کچھ کیا وہ تو انہوں نے ٹھیک کیا، اس لیے کہ وہ مجرموں کے خلاف کر رہے تھے۔ البتہ ہمارے ساتھ اگر یہ زیادتی کی گئی ہے تو یہ بڑی قانون اور آئین اور دستور کی خلاف ورزی اور انسانیت کا جس کو آپ کہتے ہیں خون ہو گیا ہے۔ تو پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، کہا جاتا ہے کہ غام صاحب اس وقت زمینی حقائق سے واقف نہیں ہیں، شعور جاگ چکا ہے اور عوام کھڑی ہو چکی ہے اور یہ ہوا وہ ہوا۔ مجھے آپ بتائیے گا کیا واقعی میں آپ کو لگتا ہے ہماری قوم میں شعور جاگا ہے؟ اس لیے کہ اگر شعور جاگا ہے تو پھر تو کنسسٹنسی کے ساتھ اس فوج کی ہر جگہ پر مداخلت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ظاہر بات، ایک ہی بات یہ، جب شعور بیدار ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو ہم مسلمانوں میں تو اس شعور کی بیداری کوئی بے لگام اور بگٹوٹ چیز نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ہمیں ہماری کتاب نے، ہمارے دین نے ایک معیار دیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ ذرا دیکھیے سورہ نساء میں کیا فرمایا ہے، ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے سچی بات کی گواہی دینے والے بن کر رہو۔ یہ ظاہر ہے کہ صرف اپنا مقدمہ پیش کرنے کی بنیاد پر نہیں دی جا سکتی۔ اس میں آگے دیکھیے کیا فرمایا ہے، ہاں وہ تمہیں اپنے گھر والوں کے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے۔ تو اگر شعور بیدار ہوگا تو پھر لوگ قائم بالقسط ہوں گے، پھر وہ یہ کہیں گے کہ فلاں وقت بھی یہی ہوا تھا، فلاں وقت بھی یہی ہوا تھا۔ پھر وہ جرائم کو، پھر وہ مظالم کو اپنے اور بیگانے میں تقسیم نہیں کر سکتے، یہی کریں گے۔ آپ ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجیے کہ جن چیزوں کو ہم آج سے 10-15 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جرائم ہو رہے ہیں، اس وقت کوئی ایک شخص بھی اس کی تائید میں زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب طالبان بنائے جا رہے تھے اس وقت جب میں تنقید کر رہا تھا، کون اس میں اپنی آواز ملانے کے لیے تیار؟ جب میں نے یہ کہا تھا کہ اسامہ بن لادن نے جو حرکت کی ہے اس کے نتائج و عواقب پوری قوم کے لیے، ملت کے لیے خطرناک ہوں گے، لوگ کس طرح مجھ پر تنقید کر رہے تھے۔ کشمیر پہ جو کچھ ہو رہا تھا، ذرا اس زمانے کے رسالے نکال کے دیکھیے میرے بارے میں کیا مضامین لکھے جا رہے تھے، لیکن میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ تم ایک غلط رویہ اختیار کر رہے ہو۔ اس طرح کے رویے کے نتیجے میں قوموں کی تقدیر کھوٹی ہوتی ہے۔ اور ابھی دور کیوں جائیے، حال میں دیکھیے یہ غزہ میں جو کچھ ہوا، اس میں جو ہم نے چیزیں کہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہی نتائج سامنے آ، یہی بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہ جنگ غلط وقت پر چھیڑی ہے، یہ جنگ غلط طریقے سے چھیڑی ہے، اس میں جن اخلاقی اصولوں کو پامال کیا وہ خود آپ کے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گے۔ اور اب یہ دیکھ لیجیے کہ سارا مزاحمت کا محوری تہس نہس کر کے بڑی طاقت نے رکھ دیا ہے، لیکن کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو اس کا اعتراف کرے کہ بر وقت بتایا گیا تھا۔ میں اب بھی بر وقت متنبع کر رہا ہوں کہ بغاوت کے رویے، قوم کے خلاف کسی اقدام کے رویے، افواج یا اداروں کے اندر کوئی خرابی پیدا کرنے کے رویے، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دینی لحاظ سے غلط ہے، یہ تباہی کی ایسی دعوت ہے کہ جو یہ لوگ دے رہے ہیں وہ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کر۔ اچھا غم صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح کہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پہ جرائم بتاتے ہوئے حکومت ہو آج کی، یا مثال کے طور پہ ریاست کے جرائم آپ کہہ لیں، باور یہ کروایا جائے کہ جی یہ جو اسٹیٹ ہے یہ تو اپنی حقیقی صورت میں قائم ہی نہیں ہے، پھر کیا امکانات باقی رہ جاتے ہیں؟ پھر تو ایک ہی امکان ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اگر اپنی حقیقی روح، اپنی حقیقی اسپرٹ میں قائم نہیں ہے، ادارے کام نہیں کر رہے، عدالتیں اس طرح سے کارآمد نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم اسٹیٹ لیس سوسائٹی میں ہیں اور ہمیں اٹھ کر پھر اقتدار سنبھالنا ہے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم خود بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی اور ان قوتوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیے، کیونکہ ہماری ریاست ختم ہو چکی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہی، تو اب جس کا بس چلتا ہے وہ آئے اور وہ یہ طاقت کر کے اس پر قابض ہو جائے۔
تو پھر آگے بڑھ کے ہمیں اون کرنا چاہیے نا کہ ہم تو پھر بغاوت کے علمبردار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بغاوت ہو۔ آپ سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب جرائم موجود ہیں، ان کے بعد کیا کرنا ہے، تو اس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے تدریج کا رستہ اختیار کرنا ہے، جس کو کہا جاتا ہے یہ تو اصل میں ان کی سپورٹ ہے۔ تو اگر یہ ان کی سپورٹ ہے تو وہ جو دوسرا بیانیہ ہے وہ تو پھر باغیوں کی سپورٹ ہوئی نا۔ ظاہر ہے یہی ہوگا، یعنی پھر تو صحیح طریقہ یہ ہے نا کہ آپ اس ملک کو چھوڑیے، آپ اسی طرح لشکر بنیے اور جا کر آپ بھی طالبان کے ساتھ شامل ہو جائیے اور پھر ایک نیا حکومت کا نظام قائم کر لیجیے۔ یعنی جس وقت آپ ریاست کے بنے ہوئے نظام کو، اس کو رسول اللہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب تمہارا نظم کسی ایک جگہ کے اوپر مجتمع ہو تو اس کو جب تم درم برم کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کے بعد ایک ایسی چین پیدا ہوگی، ایسا سلسلہ پیدا ہوگا جو بعض اوقات صدیوں پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، اسی طرح کے لوگ تھے جنہوں نے سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کی ہے، اسی طرح کے لوگ تھے۔ ایسے ہی وہ مختلف شہروں سے نکلے، اسی طرح چند ہزار کی تعداد میں وہ مدینے میں چلے گئے، اسی طرح جا کر انہوں نے ان کی شکایتیں ہو سکتا ہے بالکل بجا، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ممکن ہے ان میں کوئی وزن ہو، اگرچہ تحقیق سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بے معنی باتیں تھیں اور زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں برسبیل تنزل انہوں نے کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ یعنی سیدنا عثمان جن کو وہ رخصت کرنا چاہتے تھے وہ تو اپنے پروردگار کے پاس چلے گئے، لیکن اس کا نتیجہ کیا تھا؟ خانہ جنگی، سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، 5 سال تک ہزاروں لوگ اس کی نظر ہوئے۔ اس کے بعد کہیں جا کر انہی بنو امیہ نے، جن کے ایک بزرگ کو شہید کیا گیا تھا، پھر مسلمانوں کی سلطنت کو بحال بھی کیا اور اس کو قائم بھی رکھا، اور جو کچھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک موقع پیدا کر دیا تھا ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے، اس کی بنیادیں قائم کی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک چیز آپ کے مثالی تصورات ہوتے ہیں، جس وقت وہ پریکٹیکل زندگی میں جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ خود ان لوگوں سے بات کی جائے تو یہ اپنے لیے 10 عذر پیش کریں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مثالی رویے تو یہ ہے، مثالی تقاضے تو یہ ہیں، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم پیغمبر تو نہیں ہو جاتے، لیکن جب ماضی پر غور کریں گے اور حال پر غور کریں گے دوسروں سے یہی تقاضے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا، علم و استدلال کا رویہ اختیار کیجیے۔ اگر کوئی چیز آپ کی رائے، آپ کے نقطہ نظر کے سخت خلاف کہی جا رہی ہے، اس میں بھی اگر آپ علم و استدلال کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کو اپنی غلطیوں کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور اگر آپ دوسرے کی غلطی اس پر واضح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہی در حقیقت ہمارے رویے ہیں مذہب میں، سیاست میں، باہمی معاشرت میں، جنہوں نے اس قوم کو تباہی کے کنارے پر پہنچایا ہے، اور اس قومی وجود اور قومی مزاج سے وہ ادارے بھی پیدا ہو رہے ہیں جن کے جرنیل پھر اس طرح کی کرتوت کرتے ہیں۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا خان صاحب، ایک آخری سوال جو آپ کے سننے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں ہم نے دیکھا کمنٹس کے اندر لکھا کہ بھائی گاندھی صاحب سے بڑی محبت ہے، بڑا ان کا احترام کرتے ہیں، دین کو غور و فکر سمجھنے کے لیے ہم بے دینی کی دنیا میں تھے، ایک جدید پڑھے لکھے ذہن کو مذہب سے کنیکٹ کر دیا ہے، اپنے عصر حاضر سے متعلق کر دیا ہے، وہ اگر تھوڑا سا یہ رحم فرمائیں کہ ان موضوعات پہ گفتگو نہ کیا کریں، لب کشائی سے پرہیز کریں، جن کو سننے کے بعد عوام کے اندر ان سے ایک طرح کی نفرت یا ان سے عدم تعلق پیدا ہوتا ہے، بالخصوص پاکستان کے جو حالات ہیں، یا مثال کے طور پہ انہوں نے بنو امیہ پہ اور سید علی کی کشمکش پہ بات کی، یا مثال کے طور پہ فلسطین کے معاملے پہ، اس پہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ کافی ہرٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم غامدی صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدا را ان موضوعات کو زیر بحث نہ لایا کریں۔ تو غام صاحب، اس طرح کے موضوعات پر آپ کا گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ کہ میں جس مذہب، جس دین کی دعوت دے رہا ہوں یا جس کو بیان کر رہا ہوں، یہ اس کے اصولوں کا اخلاقی اطلاق ہے، اور یہ مجھے بتانا ہے۔ یعنی میں اگر کسی آدمی کو متوجہ کروں کہ تمہیں رشوت نہیں لینی چاہیے، تو آدمی زیر بحث آ جائے گا نا، اس کا کاروبار بھی زیر بحث آ جائے گا، اس کے رویے بھی زیر بحث آ جائیں گے۔ یہ تینوں چیزیں جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، یہ ہمارے قومی رویوں کو وجود پذیر کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ کوئی آگے روبوٹ بیٹھے ہوئے ہیں، قوم ہے، جب تک یہ اس رومانویت سے نکلے گی نہیں اور نکل کر علم و استدلال کی روشنی میں رائے قائم کرنے کا طریقہ نہیں سیکھے گی، یہ مذہب کو بھی نہیں سمجھ سکتی، اور اس کا علمی زوال بھی اسی انتہا پر رہے گا، یہ سائنس کی بھی تشکیل نو نہیں کر سکتی۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ غامدی صاحب سے ہم ان تنقیدات پر وضاحت طلب کر رہے تھے جو گزشتہ گفتگو میں سامنے آئی، وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔